بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض الدنيا رواہ مسلم۔ اللہ پاک اپنا نام اور اپنا پیغام اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم بار بار یہ سنتے رہتے ہیں کہ یہ دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے۔ قیامت کی علامتیں اور فتنے یہ دونوں کا دور ہے۔ قیامت کی علامتیں، چھوٹی علامتیں، وہ بھی سب کی سب تقریباً ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ مکمل ہو چکی، کچھ ظاہر ہو رہی ہے، کچھ ابھی آنے والی ہیں۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے امتحان، ایگزام۔ فتنہ یعنی ایسے حالات کہ آدمی کے لیے اپنے ایمان کی، دین کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے، آدمی کے سامنے چیلنج اور چیلنجز ہو، ایک چیلنج ختم نہیں ہوا اور دوسرا چیلنج، ایک قسم کے حالات پورے نہیں ہوئے اور دوسرے قسم کے حالات شروع ہو جائیں، آدمی کو اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، ایسے حالات کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ فتنے کے معنی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے سونا اور چاندی کو آگ میں تپانا تاکہ کھرا اور کھوٹا سونا یہ دونوں الگ ہو جائے، پیور کیا چیز ہے اور میل کچیل کیا چیز ہے، دونوں کو الگ کر دیا جائے، اس کا نام ہے فتنہ۔ فتن یفتن آزمانا، سونے چاندی کو الگ الگ، سونا اور چاندی میں سے میل کچیل کو الگ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ جو فتن اور علامت قیامت کی جو علامتیں بیان کی جاتی ہے، اس کو فقط ہم نالج کے لیے نہ سنیں کہ میری جانکاری میں، نالج میں اضافہ ہو جائے، میں کہیں پر کامنٹ کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ حالات سننا ہے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے۔ ہمیں ان حالات کی بنیاد پر ہمیں اب بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ضرورت ہے۔ فتنوں کا مقابلہ قوت ایمانی کے علاوہ کوئی چیز کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی ایک چیز ہے، قوت ایمانی۔ لہذا ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، سجاگ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے ایمان کو، میرے دین کو کہیں پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ آج تک ہماری زندگی جیسی بھی گزری گزر گئی، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ اب یہ دور ایک نارمل دور نہیں ہے، یہ ایک عجیب و غریب ایمرجنسی کا دور ہے۔ ایسے زمانے میں ہمیں سب چیزوں کو چھوڑ کر، میرے بھائیوں، دجالی فتنہ انسانی تاریخ اور اتہاس کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ،
ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمیوں میں ہوا کرتے ہیں کہ ابھی دجال کو آنے میں بہت دیر ہے، ابھی تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، پھر بعد میں اس کا مقابلہ ہوگا، بہت دور ہے ابھی تو، یہ شاید ہمارے پوتے نواسے اور پرپوتے سکر پوتے وہ نسلیں گزر جائے گی پھر قیامت آئے گی۔ میرے بھائیو، یہ بہت غلط فہمی ہے۔ آج کی ہماری اس مجلس کے ذریعے ہمیں اس غلط فہمی سے باہر آنا ہے۔ قیامت یقیناً اس کی علامتیں بیان کی گئی ہے، لیکن وہ علامتیں جب شروع ہوگی، بڑی علامتیں، بڑی 10 علامتیں، وہ جس وقت شروع ہوگی پھر اس وقت تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اس طرح 10 علامتیں یک کے بعد دیگرے شروع ہو جائے گی، اور آدمی ایسے غفلت کے عالم میں ہوگا۔ تاجر تجارت کرنے والا اپنی دکان پر کپڑوں کا تھان کھولے ہوئے ہوگا، گاہک کو، کسٹمر کو دکھا رہا ہوگا، ایک آدمی کے ہاتھ میں جام ہوگا، مشروب پینے کے لیے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ لہذا میرے بھائیو، ہم یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ابھی بہت دور ہے، بہت دیر ہے۔ نہیں، دجالی فتنوں کا سلسلہ، اس کا نیٹ ورک شروع ہو چکا ہے۔ دجال اکبر جو کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کفر کاف فا را کافل لکھا ہوگا، وہ دجال اکبر ہے۔ دجال اکبر کو آنے میں ابھی کچھ دیر ہے، لیکن اس کا پورا نیٹ ورک دنیا میں بچھ چکا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، کس طرح ایمان والے کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوششوں کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے، ان کو حضور نے منافقین کی لسٹ دی تھی کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان کا پہاڑ، لیکن وہ پوچھا کرتے تھے حضرت حذیفہ سے کہ اے حذیفہ، میں قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں میرا نام وہ لسٹ میں تو نہیں ہے، منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت عمر جیسا آدمی جب اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ محسوس کرتے ہوں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میں کہیں کافر تو نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا کے بڑے بڑے علماء، اکابر علماء، مشائخ، بڑے اللہ والے اپنے بارے میں مرتد ہونے کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ سب کو ایک ہی فکر ہے، میرے بھائیوں، میرے پاس جاب ہے نہیں ہے، میرا ذاتی مکان ہے نہیں ہے، میری گاڑی ہے نہیں ہے، بینک بیلنس ہے نہیں ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سب چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایمان کیسے سلامت رہے۔ موت تک ہمیں یہ کیپٹل کو، سرمایے کو اور یہ دولت کو حفاظت کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، بڑے تابعی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقاتیں ہوئی، میں ان کا شاگرد اور اسٹوڈنٹ تھا، میں ان صحابہ سے علم حاصل کرتا تھا، میں نے 30 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا جن کو اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ نہ ہو۔ منافق ہونے کا خطرہ وہ بڑے بڑے صحابہ کو لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے جا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو چکا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو چکا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا، انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حضرت، جب ہم حضور پاک علیہ السلام کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو وہاں کیفیت دوسری ہوتی ہے، آخرت جنت جہنم ہمارے سامنے ہوتی ہے، اللہ کا خوف چھایا ہوتا ہے، لیکن جہاں مجلسوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم گھر میں، اہل و عیال میں، بیوی بچوں میں پہنچتے ہیں تو پھر بعد میں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ خوف، وہ جنت و جہنم کا سامنے ہونا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری بھی یہ حالت ہے تو میں بھی منافق ہو چکا، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ حضور کے پاس آ کر اپنا مقدمہ رکھا کہ حضرت یہ حالت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ساعتن فساعتن، ہر وقت کنٹینیو اگر ایک کیفیت اور ایک پوزیشن ہو جائے تو پھر بعد میں تم بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرو گے، پھر تم روزی روٹی کمانے کے لیے بھی نہیں جاؤ گے، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہو گے، پھر بندوں کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ خوف، ہر وقت خوف، نا امیدی، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اتنا زیادہ خوف ہو جائے کہ آدمی کے دل میں امید کی ایک بھی کرن نہ ہو، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور بہت زیادہ امیدوار ہو جانا کہ اللہ کے خوف کی کوئی ہلکی جھلک بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بیچ کا مرحلہ ہے، دونوں کیفیتیں ملی جلی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ فقط ایک آدمی جنت میں جائے گا، پوری کائنات پوری انسانیت جہنم میں جائے گی، فرماتے تھے کہ مجھے امید لگی رہے گی کہ انشاءاللہ میں جنت میں جانے والا ہوں گا، وہ ایک آدمی وہ میں ہوں گا۔ اور اگر اعلان ہو جائے کہ پوری انسانیت جہنم میں جائے گی، پوری انسانیت جنت میں جائے گی، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے تھے مجھے خوف لگا رہے گا کہ کہیں میں نہ ہوں وہ جہنم میں جانے والا فقط ایک آدمی، وہ فقط میں نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے حضرات صحابہ، بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کا فکر ہے۔ دیکھیے، کفر اور شرک کا جو ہمیں اندیشہ اور خطرہ ہے، کفر اور شرک فقط اسی کا نام نہیں کہ آدمی مندر میں چلا جائے اور ہاتھ جوڑنے لگے، یہی کفر شرک نہیں ہے۔ اسلام کے کسی پوائنٹ کے بارے میں شکوک و شبہات، شک و شبہ کا پیدا ہو جانا، اسلام کی کسی چیز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا تو یہ کفر ہے۔ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن اور حدیث نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ، پتھر کی لکیر ہے، یہی حق ہے اور یہی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہت قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، یہ قیمتی دولت کے اوپر ہر وقت بادل منڈلا رہے ہیں، ہر وقت خطرات ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے سامنے 3 قسم کے فتنے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہمارے ایمان کو چھیننے اور لوٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ایک خطرہ اور ایک فتنہ یہ ہے۔ دوسرا فتنہ، ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، اعمال صالحہ کو بدلنے کی، چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں آخرت سے غافل کر کے دنیا میں کلی طور پر منہمک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے فتنے ہیں، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے فتنے اور بہت کچھ ہو سکتے ہیں۔ یہ تینوں فتنوں کے دور میں میرے بھائیوں ہمیں بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ فتنوں کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فتنوں کے زمانے میں علیکم بالجماعہ، تلزموا علیکم جماعہ و امامہ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اور صحیح جماعت کو پکڑ لو، ان کے امام کو پکڑ لو۔ صحیح جماعت اور حق جماعت کون ہے؟ الحمدللہ اس وقت ہمارا دل گواہی دے رہا ہے، اللہ پاک نے ہمیں جس راستے کے اوپر رکھا ہے وہ بالکل جماعت حق کا ہے، ہمیں بالکل گلے تک کا یقین ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو، وہ فتنے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مانند فتنے ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو ابھی وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، صحت ہے، فراغت ہے، کوئی نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے تو فوراً کر لو،
मालूम नहीं कि कल हालात कैसे आएंगे, कल तौफीक बाकी रही नहीं रही, कल माल बाकी रहा नहीं रहा, हालात में तब्दीली आ सकती है। इसलिए नेक अमाल में जल्दी करो। फिर ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत मैंने जो आपके सामने पढ़ी, जिसमें जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। आदमी अपने दीन को कौड़ियों की खातिर, रुपये पैसों की खातिर अपने ईमान को बेच देगा। मेरे भाइयों, ये वही दौर है, हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। हम देखें आज का जो दौर है ये बिल्कुल धोखा, झूठ और चीटिंग का दौर है। कैसे कैसे धोखे हो रहे हैं। एक हदीस पाक में है कि 30 झूठे आदमी दुनिया में जाहिर होंगे, कज़्ज़ाबीन, और वो 30 होंगे। मसले की तशरीह से पहले मैं ये कहूँगा, आज का जो दौर है ये झूठ का दौर है। पूरी दुनिया में इस वक्त झूठ का कल्चर है। झूठ को बहुत ही डेकोरेट करके पेश किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से ज़्यादा झूठ की बीमारी में मुलव्वस है। जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, इस वक्त झूठ की बीमारी ऐसी ही फैली हुई है। ये झूठ की जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि क़यामत से पहले पहले झूठ का ऐसा दौर शुरू हो जाएगा। आज के दौर में अगर कोई आदमी झूठ से बच गया तो वो कामयाब है। मेरी बात और मेरा काम, मेरी ज़िंदगी दोनों में मुताबकत होनी चाहिए। मेरा काम कुछ है, मेरी बातें कुछ है, ये झूठ कहा जाएगा। क्या क्या, कहाँ कहाँ, कितना कितना झूठ होता है। ख़ास तौर पर बिजनेसमैन, तिजारत की दुनिया में बहुत पाला पड़ता है झूठ से। 50 किस्म के कस्टमरों से पाला पड़ता है। इनसे कोई बात की, उनसे कोई बात, तीसरे आदमी से कुछ बात करते हैं, अलग अलग किस्म की बातें होती है। ये मेड इन फलां है, ये मेड इन फलां है, ये सामान मैंने इतने में ख़रीदा, दूसरे से कहेगा इतने में ख़रीदा। क्या क्या झूठ की आमेजिश होती है। इसी तरह मियाँ बीवी आपस में क्या क्या झूठ, बाप बेटे, मुलाजिम और आका, कहाँ कहाँ बॉस के सामने, ऑफिसों में कितना कितना झूठ हुआ करता है। मेरे भाइयों, आज के ज़माने में हमें इस झूठ से बचने की ज़रूरत है। ये क़यामत की अलामतों में से और बड़े फितनों में इसको शुमार फरमाया है। तो पहले नंबर पर हमें जमात हक्का को लाजिम पकड़ने की ज़रूरत है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में ऐसे हालात में एक अमल बतलाया कि याती अलन्नासी ज़मानुन, एक ज़माना ऐसा आएगा कि उसमें बैठा हुआ आदमी खड़े हुए आदमी से ज़्यादा बेहतर होगा। खड़ा हुआ आदमी ज़्यादा बेहतर होगा चलने वाले के मुकाबले में। यानी फितनों का जब दौर आ जाता है तो ऐसे मौके पर हमें अपने आप को फितने में दाखिल होने से बचाना चाहिए। मैं फितने का सबब न बन जाऊं। मैं मेरे समाज में, मेरे रिश्तेदारों में, मस्जिद में, मदरसे में और मेरी सोसाइटी में मैं कोई फितने का ज़रिया न बन जाऊं। जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ऐसे फितनों का दौर शुरू हो जाए तो ऐसे मौके पर आप अपने आप को घर का टाट बना लो, कारपेट बन जाओ। कारपेट बहुत जल्दी घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। ऐसे हालात में अपने आप को फितनों से बचाने के लिए आप अपने आप को फितनों से बचाओ। उसमें किसी किस्म की मेरी शेयरिंग न हो, मैं उसको लाइक न करूं, शेयर न करूं, उसको आगे न बढ़ाऊं, मैं उसके लिए हवा न दूं। उन फितनों को हवा देने से, उम्मत में आपस में तफरका करने से मैं अपने आप को बचाऊं। मेरे भाइयों, ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं। बहुत ज़रूरत है, कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है। इन हालात में ये फितनों का दौर है, दज्जाली फितनों का दौर शुरू हो चुका है और दज्जाल के चेले चपाटे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे हालात में हमें दुआओं की भी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सूरह कहफ की शुरू की आयतें, आखिर की आयतें, ये याद कर लेनी चाहिए। अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। एक मरतबा इंग्लैंड में, लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती है। वहाँ रात को 11 बजे एक लड़की तने तनहा प्लेटफॉर्म के ऊपर थी। वो तने तनहा वहाँ खड़ी थी और एक नौजवान इसी किस्म का, लोफर किस्म का, उसका चेहरा मुखरा, उसका हुलिया बता रहा था कि ये आवारा किस्म का लड़का है। वो लड़की बेचारी वहाँ पर कांप गई, खौफ ज़दा हो गई। थोड़ी देर में
کوئی گاڑی آئی اور یہ لڑکی بیٹھ کر چلی گئی، اپنے گھر پہنچی، آدھے گھنٹے کے بعد خبر ملی کہ فلاں اسٹیشن کے اوپر ایک ایسے لڑکے نے، اس کا فوٹو بھی آیا، اس نے ایک لڑکی کا مرڈر کر دیا۔ یہ جو لڑکی حفاظت کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، وہ ڈھونڈتے ہوئے کورٹ میں دوسرے دن اس نوجوان کے پاس پہنچی کہ آپ وہی نوجوان ہیں، فلاں اسٹیشن کے اوپر میں بھی تھی، آپ بھی تھے، آپ نے مجھے نہیں چھیڑا؟ تو کہا کہ ہاں میں وہی ہوں اور میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں چھیڑا، بعد میں آنے والی لڑکی کا مرڈر کیوں کیا؟ تو وہ نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے تیرے آگے پیچھے 2 ہٹے کٹے بہت مضبوط قسم کے آدمیوں کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نے سورہ کہف کی آیات پڑھی تھی، سورہ کہف کی آیات میں روزانہ صبح سویرے پڑھ کر نکلتی ہوں، ان آیات نے ایسے زمانے میں، آج کے ایسے فتن کے زمانے میں کیسی حفاظت کی۔ اللہ نے ہمیں بہت قیمتی خزانے دیے ہیں، آیت الکرسی بہت قیمتی خزانہ ہے۔ ساؤتھ افریقہ والوں کو پوچھو، آیت الکرسی کی بدولت کیسی کیسی ان کی حفاظت ہوئی ہے۔ اللہ نے بہت قیمتی دولت دی ہے، سورہ کہف کی آیات ہے، اسی طرح یہ آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یہ ایک دعا ہے، یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اے اللہ ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما، باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما، ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ استقامت کی دعا، میرے بھائیو استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ آج کے زمانے میں استقامت کی ضرورت ہے، جمانے کی، اپنے قدموں کو جمانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قدم قدم کے اوپر ہمیں باطل کی دعوت ہے، جھوٹ کی دعوت ہے، چیٹنگ کی دعوت ہے، بے ایمانی کی دعوت ہے۔ ایسے زمانے میں ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ اگر ہماری استقامت رہی تو ہم کامیاب ہیں، اگر استقامت چھین گئی، راہ حق سے ہم دگمگ ہو گئے تو گئے پھر۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ غلط فہمی کو دلوں سے نکالو کہ قیامت آنے میں بہت دیر ہے۔ اور میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، جمعہ کے دن میری کیا بلکہ اسلام کی اور شریعت کی اپیل ہے، جمعہ کے دن پہلی اذان کے بعد اپنے گھریلو کام کاج میں مشغول رہنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عصر مغرب عشاء کی نماز کا مسئلہ الگ ہے، جمعہ کی نماز کا مسئلہ الگ ہے۔ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد آپ اپنے گھریلو کوئی کام کاج میں مشغول رہیں، ناجائز ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ جمعہ کے دن تھوڑا اہتمام ہو، 12 بجے 12:30 بجے تیاری شروع ہو جانی چاہیے تاکہ میں اذان کے وقت مسجد میں پہنچ چکا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ جمعہ کے بیانات یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی بھی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جتنی جماعتیں ہیں، ہمارے لیے اصحاب کہف کی جیسے اللہ نے حفاظت فرمائی تھی کہف کے ذریعے، غار کے ذریعے، آج کے زمانے میں جو غار ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، وہ ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، اور یہ قرآن مجید ہے اور مکہ اور مدینہ ہے، یہ ہمارے غار ہیں۔ ان کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ہم یا تو مدرسوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، مسجدوں کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق قائم کریں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ اللہ والوں کی خانقاہوں میں آنا جانا شروع کریں، تب جا کر ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اب غفلت کا دور نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، ہماری نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی، قیامت تک کی نسلوں کی ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت فرمائیں، اور دنیا کی یہ دوسری قوموں تک اللہ یہ امانت پہنچانے کے لیے ہمیں سبب کے طور پر قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔